حال ہی میں حکومت کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، پراپرٹی ڈیلر بغیر رجسٹریشن کے کوئی بھی کسی بھی سوسائٹی کے اندر کسی گاہک کو کوئی خرید و فروخت کروا کر نہیں دے سکے گا۔ اہم ڈائریکشن میں شامل یہ ہے کہ وہ خود کو FBR میں رجسٹرڈ کروائیں۔ اگر وہ FBR میں خود کو رجسٹرڈ نہیں کرواتے، منی لانڈرنگ ایکٹ کے ذریعے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیک لگا دیا گیا ہے پراپرٹی ڈیلر پر۔ آپ کہہ سکتے ہیں چیک لگا دیا گیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی کمانے کے بعد جمع پونجی لگا دیتے ہیں کسی ایجنٹ کے کہنے پہ، بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ تو سوسائٹی جہاں پہ اس نے کوئی بھی زمین خریدی اس کے بعد فراڈ ہو چکا۔ بہت سارے فراڈ جو ہیں اس وقت سوسائٹی میں گھوم رہے ہیں اور بذریعہ ڈیلرز بھی ہیں۔ ایک کسٹمر کو کیا دیکھنا پڑے گا، کس سوسائٹی میں پلاٹ لوں، کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ موقع پہ فائل نہ ہو بلکہ موقع پہ پلاٹ موجود ہو۔ مجھے یہ بتا دیں کہ منی لانڈرنگ کی کم سے کم سزا کتنی ہے؟ پاکستان میں 6 سے 7 سال ہے، ریکوری ہے، پھر اس کے بعد آپ کے جتنے اثاثے ہیں وہ سیز ہو جائیں گے۔ نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں نعیم دیرت۔ آج ہم بات کریں گے ایسے موضوع پر جو کہ بڑھتے ہوئے ٹائم کے ساتھ اس کے اوپر لے دے ہونا شروع ہو چکی ہے۔ میں بات کرنا چاہوں گا کہ حال ہی میں حکومت کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس میں پراپرٹی ڈیلرز کے کھابوں کو چیک کرنے کے لیے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ اس کے بعد اب کوئی بھی پراپرٹی ڈیلر بغیر رجسٹریشن کے کوئی بھی کسی بھی سوسائٹی کے اندر یا کوئی بھی لینڈ کے ذریعے سے کسی گاہک کو کوئی خرید و فروخت کروا کر نہیں دے سکے گا۔ اگر اس میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیسز بنائے جائیں گے۔ اسی موضوع پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون دان ناصر عمر ڈھلو صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ کے مزاج گرامی؟ الحمدللہ۔ یہ جو ابھی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے حکومت کی طرف سے، آپ تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا بریف کریں۔ بیسیکلی یہ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ریگارڈنگ پراپرٹی ایجنٹس جو کہ جاری ہوا ہے، اس میں FBR کو ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی اسٹیٹ ایجنٹس ہیں جو پراپرٹی کے لین دین کا کاروبار خصوصی طور پہ کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ ڈائریکشنز جاری کی گئی ہیں۔ اہم ڈائریکشن میں شامل یہ ہے کہ وہ خود کو FBR میں رجسٹرڈ کروائیں۔ اگر وہ FBR میں خود کو رجسٹرڈ نہیں کرواتے تو ایک منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 ہے جو پہلے سے ہی نافذ العمل ہے، اس کے تناظر میں منی لانڈرنگ ایکٹ کے ذریعے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اگر ہم اس سے پیچھے جائیں، منی لانڈرنگ ایکٹ بیسیکلی کیا ہے؟ منی لانڈرنگ ایکٹ یہ ہے کہ ایسے منی جو وائٹ اینڈ بلیک کی جو ہے وہ ڈفرینس کرتا ہے کہ بلیک منی بیسیکلی کیا ہے اور وائٹ منی کیا ہے، اور جو اسٹیٹ ایجنٹ ہیں بیسیکلی ان کا رول جو ہے اس کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو FBR میں رجسٹرڈ کروائیں گے، وہ FBR کے کس پینل کے ذریعے جو ہے وہ اپنا سرٹیفکیٹ لیں گے۔ باقاعدہ 1 دسمبر 2021 سے یہ نوٹیفیکیشن نافذ العمل ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے نوٹیفیکیشن کے بعد کوئی بھی جو پراپرٹی ڈیلر ہے وہ کسی قسم کا جو فراڈ میں پہلے سامنے آتی تھی چیزیں اس میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیک لگا دیا گیا ہے پراپرٹی ڈیلر پہ باقاعدہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں چیک لگا دیا گیا ہے، لیکن اہم یہ ہے کہ اس کے کوئی ایسے رولز اینڈ ریگولیشن اور ایسی کوئی لائنز ڈرا نہیں کی گئیں کہ جن کے ذریعے چیک لگے۔ فار ایگزامپل ایک پراپرٹی ڈیلر ہے، اس کا سب سے پہلے تو رول طے کرنا ہے کہ اس پراپرٹی ڈیلر کا بیسیکلی رول کیا ہے۔ ایک خریدار ہے اور ایک بیچنے والا ہے، اس کے سینٹر میں ایک ایجنٹ شامل ہے۔ ایجنٹ کا ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ آپ کے پیسے جو آپ خریدار ہیں وہ مالک کو یا پلاٹ کے مالک کو یا پراپرٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہیں اس میں وہ آپ کے پیسے جو ہے انویسٹ کرواتا ہے، آپ کو مکان لے کے دیتا ہے، اس میں وہ ایک معمولی سی کمیشن ہے جو کہ سوسائٹی میں چل رہی ہے، وہ 2% کمیشن ہے۔ لیکن قانون میں یہ اس چیز کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کس سرٹیفکیٹ کے ذریعے وہ کمیشن لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے پوری بات لانڈرنگ کی، بیسیکلی لانڈرنگ ایک بہت بڑا ورڈ ہے، اس میں صرف آپ اسٹیٹ ایجنٹ کو ہی ملوث نہیں کر سکتے، لیکن اس لیے لانڈرنگ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ
کم از کم اسٹیٹ ایجنٹ کو نارملی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے یا یہ خریدار جو میرے پاس آیا ہے اس کے پاس پیسوں کی صورتحال کس طرح ہے، کیا یہ بلیک منی ہے یا وائٹ منی ہے. اب جو ڈیلر ہے بیسیکلی اس کا جو رول ہے اس پہ وہ 2% کی حد تک ہے، صرف اپنی کمیشن کی حد تک، لیکن اس پہ اتنی بھاری ذمہ داری ڈال دی گئی ہے بغیر کوئی رولز اینڈ ریگولیشن، بغیر کوئی ایسا پرفارما، بغیر کوئی ایسا ڈیسک کریٹ کیے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح ریگولرائز کروائیں. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں اس کے لیے باقاعدہ کو کوالیفیکیشن طے ہونی چاہیے. بیسیکلی ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی ڈیفیشنسی ہے. اب ایز اے پریکٹیشنر اگر میں اپنی بات کروں ایز اے لائر، مجھے جب میں نے اپنی پریکٹس سٹارٹ کرنی ہے سب سے پہلے تو میرے پاس ایک ڈگری ہونی چاہیے. لاء کی ڈگری ہوگی تو پھر اس کے بعد میں لائسنس کا اہل ہوں گا. لائسنس کا اہل ہونے کے بعد مجھے لوور کورٹس میں پریکٹس کے لیے 2 سال کے لیے لائسنس میرا ایشو ہوتا ہے. اس کے بعد میں اپنی دوبارہ سے سبمیشنز دوں گا اور میں سبمیشنز کروانے کے بعد اپنا لاہور ہائی کورٹ کا لائسنس میں ہائی کورٹ کے لیے ایلیجیبل ہوں گا. پھر اس کے بعد 7 سال کے بعد میں سپریم کورٹ کے لیے اپلائی کروں گا. یعنی ہر چیز کو ایک میکنزم کے تحت چلایا جاتا ہے. اب اگر ڈیلرز کی بات کریں ہم کہ ڈیلرز کو اس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیسے فالو کروانے ہیں، اس کے لیے بھی میکنزم ہونا چاہیے. صرف آسمان سے ایک نوٹیفیکیشن گرا دینے سے یا ایک چیک لگا دینے سے یا صرف ایک منی لانڈرنگ کا آپ کہہ لیں کہ دعویٰ بول دینے سے آپ یہ سارے بزنس کو ڈسکریج نہیں کر سکتے. اس میں دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک تو آپ نے کہا جی وائٹ منی والے جو بلیک منی وائٹ منی کرتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی کمانے کے بعد جمع پونجی لگا دیتے ہیں کسی ایجنٹ کے کہنے پہ، اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ تو سوسائٹی جہاں پہ اس نے پلاٹ لیا ہے یا جہاں پہ کوئی بھی زمین خریدی ہے اس کے بعد فراڈ ہو چکا ہے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. بہت سارے فراڈ جو ہیں اس وقت سوسائٹی میں گھوم رہے ہیں اور بذریعہ ڈیلرز بھی ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں جیسے پریویسلی میں نے بات کی کہ کم از کم لائسنسڈ لوگ ہونے چاہیے، لیکن لائسنس لینے کے لیے بھی ایک میکنزم ہونا چاہیے. آپ کس طرح لائسنس دیں گے، کس طرح جج کریں گے کہ اس ڈیلر کو لائسنس دینا چاہیے یا اس ڈیلر کو لائسنس نہیں دینا چاہیے، اس کی کوالیفیکیشنز کیا ہونی چاہیے. آپ ہماری سوسائٹی دیکھیں، اس سوسائٹی میں میکسیمم ڈیلرز جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں. اور ان پڑھ ہونے کے بعد کیا کانسٹیٹیوشن ہمیں اس بات سے روکے گا کہ ان پڑھ آدمی کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کوئی واضح قانون موجود نہیں ہے. اب اگر کانسٹیٹیوشن ہمیں اس چیز پہ زور دیتا ہے کہ کسی بھی بندے کو کاروبار کرنے کی اجازت ہے، تو کیا پراپرٹی ایجنٹ ہونا اللیگل ہے؟ اگر پراپرٹی ایجنٹ ہونا اللیگل نہیں ہے تو کوئی ان پڑھ بھی اس کاروبار کا حصہ بن سکتا ہے. لوگ جو ہے نا وہ زیادہ اس میں پیسے کما رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں. لوگ ہم جیسے جو پڑھے لکھے ہیں، کوئی پریکٹس کر رہا ہے، کوئی میڈیا میں جاب کر رہا ہے، تو جتنے پیسے وہ کما رہے ہیں ہم پڑھے لکھے بھی اتنے نہیں کما رہے، بجائے اس کے کہ وہ ہم ان کے سامنے نوکری لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نوکری پیشہ ہیں، وہ کمیشن ایجنٹس ہیں، لیکن اس کو نوکری میں کنورٹ کرنا چاہیے. میری اس میں سجیشنز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ نے ایک ڈیلر کو کسی بھی طریقے سے لائسنسڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ایسا میکنزم لایا جائے کہ فار ایگزامپل اس کی اتنی اسٹڈیز ہوں، اس کی یہ ایکسپرٹیز ہوں، جس میں آپ کے خیال سے کتنی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ آپ میٹرک بھی بندے کو بھی اگر اہل کر دیتے ہیں، مقصد ہے صرف ڈاکومنٹ پڑھنا، تو اس طرح تو بہت سارے بے روزگار ہو جائیں گے لوگ. چیزوں کو انسپیکٹ کرنا. دیکھیں لا قانونیت سے بے روزگاری بڑھی نہیں ہے. دیکھیں آپ کے ویسے اس کے پاس دیکھیں تجربہ ہے، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، تجربہ ہے، تو تجربے والا تو کامیاب ہوتا ہے بندہ. نہیں، صرف اس بات پہ نہیں آپ کسی کو روک سکتے کہ جی تجربہ کامیاب ہوتا ہے اور تعلیم ناکام ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ دور ہے ڈاکومنٹیشن کا. ٹھیک ہے، اورل ایگریمنٹس کو یا اورل صرف زبانی سودے کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا جاتا ہے. چلے یہ آپ کی بات ویلڈ ہے کہ ایک پورا کرائٹیریا ہونا چاہیے. چلے یہ بتائیں، اب وہ ایجنٹ پورا سیٹیفائیڈ ہو گیا، اب میں کہتا ہوں کہ میں نے کسی سوسائٹی میں پلاٹ لینا ہے یا کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو مجھے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ مجھے دیکھنی چاہیے ایز اے کسٹمر؟ دیکھیں جی، پراپرٹی جو ہے وہ اس کا سکوپ بہت زیادہ ہے. آپ صرف اس کو سوسائٹی تک محدود نہیں کر سکتے.
प्रॉपर्टी की डिफरेंट किस्में हैं, कमर्शियल हो गई, रेजिडेंशियल हो गई, ज़रई प्रॉपर्टी हो गई, डिफरेंट टाइप्स की हैं. हम एक टॉपिक को उठाते हैं कि सोसाइटी पे बात करते हैं. LDA लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सोसाइटीज़ को जो इसमें लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी में रजिस्टर्ड हैं, इस वक्त 649 के लगभग राउंड फिगर है, जिसमें 300 के करीब जो है वो लीगल सोसाइटीज़ हैं. जी और बिल्कुल. 350 जो है वो इलीगल काम कर रही हैं. बेसिकली लॉ तो डेवलपमेंट एक कस्टमर को क्या देखना पड़ेगा, किस सोसाइटी में मैं प्लाट लूँ, क्या चीज़ें होनी चाहिए, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है वैसे? मैं इसमें वाज़े कर देता हूँ. इससे पहले आपके सवाल से, LDA गाहे बगाहे लोगों को, अवाम नास को बज़रिया इश्तिहार, अखबार इश्तिहार डिटेल बताते रहते हैं कि फ़लाँ सोसाइटी इलीगल है, फ़लाँ सोसाइटी के कवायद दुरुस्त नहीं हैं, फॉलो करें उनको. LDA की बाकायदा वेबसाइट है जिसमें रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ और नॉन रजिस्टर्ड सोसाइटीज़, उस पर वाज़े तौर पर उन सारी सोसाइटीज़ की जो है वो रजिस्ट्रेशन आपकी वेबसाइट पे, LDA की वेबसाइट पे मौजूद है. अब एक गाहक जो है वो ले मैन है, उसको इतनी अकल नहीं है कि वो इन चीज़ों को किस तरह देखे. उसने बेसिकली, हम जब कोई भी सौदा करते हैं तो हम ट्रस्ट करते हैं एजेंट पे. सोसाइटी रजिस्टर्ड होने के लिए सबसे पहले है कि LDA से सर्टिफाइड हो. LDA से सर्टिफाइड. ठीक है. उसके बाद जो है वो मौके पे फाइल ना हो बल्कि मौके पे प्लाट मौजूद हो. दो बातें होगी. नॉर्मली जब एडवर्टीज़मेंट पे चीज़ें आती हैं तो हमारा बहुत सारा सोसाइटीज़ के हवाले से बिज़नेस जो चल रहा है वो जर्नल एडवर्टीज़मेंट और फाइल्स पे चल रहा है. जब गाहक कोई फ़ाइल परचेज़ करता है तो साल बाद या 6 महीने बाद उसको पता चलता है कि मैंने जिस सोसाइटी की फ़ाइल परचेज़ की है मौके पे तो वहाँ मौजूद ही कुछ नहीं है. ठीक हो गया. ठीक है. आप अपनी परचेजिंग तब करें जब सोसाइटी डेवलप्ड हो जाए. बिल्कुल सही. ठीक है. आप अपने प्लॉट का नंबर रिसीव करें, आप खाली फ़ाइल रिसीव ना करें. ठीक है. सिर्फ इस बात पे ना रहें कि मुझे फ़ाइल मिल गई है और मैं मालिक बन गया. हाँ. इससे बड़ी बात ये है कि DHA, LDA की कुछ सोसाइटीज़ हैं, DHA की हम अगर बात करें तो वहाँ पे भी फ़ाइल सिस्टम है. सही है. जनरली आपको प्लॉट नज़र नहीं आएंगे. लोगों ने, बहुत सारे लोग सिर्फ फाइल्स पे की हुई है कि वो फ़ाइल रिसीव करके ख़ुद को सिक्योर समझते हैं कि जी हमने एक प्लॉट ले लिया, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो कुछ भी नहीं होता. अब सोसाइटी जो है वो कम से कम आपने अगर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है तो इतनी थोड़ा सा शऊर आपको रखना चाहिए कि जो मैंने ख़रीदा है वो मेरे सामने तो. अच्छा, एक बात ये भी है कि जो भी सोसाइटी है वो LDA की तरफ से, ये हम लाहौर में बैठे हुए हैं, तो 25% जो जगह है वो LDA के नाम करवानी होती है. जी, मॉर्गेज उसको टर्म जो यूज़ होती ताकि है, आने वाले दिनों में कोई भी जो सोसाइटी मालकान है जो कब्रिस्तान की जगह है उस पर प्लाट ना बना सके, जो मस्जिद की जगह है उसको बेच ना सके, इसकी जगह पे पार्क बनाई हुई है उसको भी ऐसे, ये यानी 25%. मैं इस पर थोड़ा सा एलेबोरेट आपको कर देता हूँ. LDA बेसिकली जब आप अपना लेआउट प्लान सबमिट करवाते हैं, लेआउट प्लान एक ऐसी चीज़ है, टोपोग्राफी और लेआउट प्लान ऐसी चीज़ है कि आप अपनी जब फ़ाइल LDA में सबमिट करवाते हैं तो आप उसमें बाकायदा पूरी सोसाइटी का नक्शा LDA के सामने रखते हैं कि जी यहाँ पे हम कमर्शियल हब देंगे, यहाँ पे मॉस्क होगी, यहाँ पे ग्राउंड होगा, यहाँ पे पार्क होगा, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर होगा, कब्रिस्तान होगा. ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं. और जब आप सोसाइटी का नक्शा या सोसाइटी का प्लान आप सबमिट करवाते हैं तो उनके एवज़, उस डेवलपमेंट के एवज़, बेसिकली मॉस्क के एवज़, पार्क के एवज़, ग्राउंड के एवज़ और कम्युनिटी सेंटर के एवज़ LDA इस चीज़ की तसल्ली करता है कि मैं फ़लाँ प्लॉट्स जो हैं, मैक्सिमम अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स यूज़ किए जाते हैं जिनको मॉर्गेज कर लिया जाता है LDA में, ताकि जब तक कम्युनिटी सेंटर, मॉस्क, पार्क ना बने तब तक ये सोसाइटी इन प्लॉट्स को ना बेच सके. मिनिमम कितनी जगह रिक्वायर करते हैं LDA वाले? 25% नॉर्मली उसमें होती है. एक सोसाइटी बनाने के लिए कितनी जगह? कम से कम 200 कनाल. 200 कनाल से कम सोसाइटी इलीगल होगी. 200 बेसिकली फ़ाइल प्रोसेस नहीं होती, आपकी फ़ाइल पास नहीं होगी. इसका मतलब है 200 कनाल से जितनी भी सोसाइटी नीचे बनी हुई है वहाँ पे प्लॉट नहीं लेने चाहिए. नहीं, उसके लिए एक और टर्म यूज़ होती है, उसको सब डिवीज़न कहते हैं. अच्छा. जो कि TMA से पास होती है.
ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ ٹی ایم میں جو ہے جب آپ 200 سے کم میں جاتے ہیں, 100 کے آپ ریڈیس میں آتے ہیں, تو ٹی ایم میں بیسیکلی اس کو پاس کرتا ہے. اس کے لیے کچھ چیزیں, کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. یعنی ٹی ایم میں جو ہے وہ 100 کنال تک پاس کرتا ہے. 100 سے جب آپ نیچے آئیں گے, 100 سے 99 پہ آپ آ جائیں, 98 پہ آپ آ جائیں, اس کے بعد جو ہے 50 سے کم نہ ہو نارملی. ٹھیک ہے, 50 کنال سے کم نہ ہو. 50 کنال سے کم نہ ہو. اب اس میں تھوڑی سی آپ کو سجیشنز یا اس میں رائے اپنی دیتا ہوں کہ جو سوسائٹی سب ڈویژن میں آتی ہے اس کے لیے ایک سب سے اہم ریکوائرمنٹ ہے کہ لینڈ لاک ہونی چاہیے. اب اگر لینڈ لاک نہیں ہوگی, لینڈ لاک کی ٹرم بیسیکلی کیا ہے؟ لینڈ لاک کی ٹرم یہ ہے کہ اس کے بعد یہ سوسائٹی اور آگے بڑھ نہیں سکتی, اس وجہ سے ہم اس کی سب ڈویژن کر رہے ہیں. صحیح ہے. سوسائٹی اینڈ سب ڈویژن دونوں چیزوں میں فرق یہ ہے, سب ڈویژن اس وجہ سے کروائی جاتی ہے کہ اس کے بعد یہ پراپرٹی یہ سوسائٹی مزید کھل نہیں سکتی یا اور لینڈ پرچیز نہیں ہو سکتی, اس وجہ سے اس کی سب ڈویژن ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ اس سوسائٹی کے اندر جو مین بولیوارڈ ہوتا ہے وہ کتنے فٹ کا ہوتا ہے؟ نارملی جو ہے وہ جو اچھی سوسائٹیز ہیں 160 فٹ کا اپنا بولیوارڈ دیتی ہیں. اور کم سے کم 60 فٹ کا. 60 فٹ سے نیچے وہ فراڈ ہے. وہ فراڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی سوسائٹی جو سب ڈویژن آپ نے بتائی ہے, اگر اس کا مین بولیوارڈ جو مین راستہ ہے وہ اگر 60 فٹ سے کم ہے تو اس کا مطلب وہ سوسائٹی ان فیوچر مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے, آپ اس میں پلاٹ نہ خریدیے گا. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ منی لانڈرنگ کی کم سے کم سزا کتنی ہے؟ منی لانڈرنگ میں بیسیکلی ڈفرینٹ ایکٹس اور ڈفرینٹ سچویشنز ہیں. منی لانڈرنگ اگر انٹرنیشنل لیول پہ آپ کر رہے ہیں تو اس کی سزا مختلف ہے. اگر آپ بلیک منی پاکستان میں یوز کر رہے ہیں تو اس کی سزا وہ آپ کے جرم کے مطابق ہے کہ آپ نے کس لیول کا جرم کیا. پاکستان میں کیا ہے اس کی؟ پاکستان میں 6 سے 7 سال ہے, ریکوری ہے, پھر اس کے بعد آپ کے جتنے اثاثے ہیں وہ سیز ہو جائیں گے. جی, آپ وہ جتنے اثاثے آپ بنائے ہیں آپ کے پاس اگر اس کی کوئی ایکسپلینیشن موجود نہیں ہے تو فیڈرل ادارہ جو ہے اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو سیز کر کے اپنے حوالے یعنی کون سے ادارے اس کے خلاف ان ایکشن ہوں گے؟ ایف آئی اے ہو سکتا ہے. اگر فار ایگزامپل اگر فگر عرب میں چلا گیا ہے, فراڈ عرب میں چلا گیا تو پھر نیب بھی اس میں متحرک ہوتا ہے. اگر کرپشن شامل ہے, کوئی سرکاری ملازم شامل ہے, پھر نیب ڈائریکٹلی ایکٹیو ہوتا ہے. لیکن بیسیکلی جو لانڈرنگ اور اس طرح کے معاملات ہیں وہ ڈائریکٹلی اس پہ بیسیکلی ڈبیٹ چل بھی رہی ہے کہ ایسی چیزیں جس کو انٹر کنٹری یا ایسی چیزیں جو فار ایگزامپل نیب جس طرح چھوٹے چھوٹے معاملات میں عمل دخل کر رہا ہے یا مداخلت کر رہا ہے, ان چیزوں کو جو ہے وہ روک کے ایف آئی اے کی طرف جانا چاہیے. ویسے فیڈرل انویسٹیگیشن ادارہ ہے, اس کا بیسک کام ہے, نیب واز دا سیپریٹ تھنگ بیسیکلی. لیکن اب جو ہے وہ کچھ چیزیں میس یوز بھی ہو رہی ہیں, تو ایف آئی اے کا مین رول ہے لانڈرنگ پہ. آپ کہہ لیں کہ جس طرح اس منی سے ریلیٹڈ جو ہے ہمارے بہت سارے ایسے سیاسی کیسز بھی ہیں, سیاسی سیلیبریٹیز کہوں گا میں تو, ان کے کیسز جو ہے وہ ایف آئی اے بھی دیکھ رہا ہے, جس طرح میاں شہباز شریف صاحب ہو گئے, حمزہ شہباز صاحب ہو گئے. بہت شکریہ ناصر عمر ڈھیلو صاحب, آپ نے بہت اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین, ہم نے آج کوشش کی ہے کہ یہ جو بڑھتا ہوا رجحان ہے پاکستان کے اندر پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے, تو ہم نے آج کوشش کی ہے کہ آپ کو مین جو چیتا پوائنٹ ہے وہ عوام الناس کو بتائے جائیں, کیونکہ ایک غریب آدمی نے پوری جو عمر کی جمع پونجی اکٹھی کر کے اپنی پراپرٹی میں انویسٹ کرنی ہوتی ہے, گھر بنانا ہوتا ہے, تو بعد میں فراڈ ہو چکا ہوتا ہے, تو اس کے بعد پھر وہ پچھتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. نعیم دیرت کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.